ٹھیک ہے جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، الہ آمین۔ الحمدللہ آج ہم آیا نمبر 60 سورۃ النساء الحمدللہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا ترجمہ۔ علم کیا نہیں، جو ہے کوشچن مارک ہے۔ علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین طرف ان کے جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، زا عین میم، ترا تے رے حمزہ ترا ہوتا ہے، وہ دیکھنا، رویت۔ رویت کیا ہوتی ہے؟ دیکھنا۔ رویت دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک رویت ہوتی ہے آنکھ کا ڈائریکٹ دیکھنا، اور ایک ہوتی ہے کہ رویت جو آپ اپنی جو ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہوتی ہے۔ ایک آپ دیکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری رویت جو ہے رویت دل کی، رویت دل کی آنکھ سے دیکھنا جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی رویت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر علم تارا کیا آپ نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب ہے، اور ان کو خطاب کر کے پھر ہم سب کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کی نسبت سے۔ یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، زا عین میم، انہم بے شک وہ، آمنو وہ ایمان لائے، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علیکا طرف آپ کے، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، دونوں چیزوں پر ایمان۔ بما انزل الیکا جو آپ پر نازل کیا گیا، کیا نازل کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن۔ اور جو قرآن، آپ سے پہلے، شاباش، اور جو قرآن جو آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ تورات، انجیل، بالکل، تورات، انجیل اور جو صحیفے۔ صحیفے۔ جی بالکل، شاباش۔ تو وہ سب چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے نازل کی گئیں۔ تو وما انزل من قبلک، اس سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، کیا کون چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طرف طاغوت کے، طاغوت کے فیصلہ کروائیں، جو وہاں کے نصارہ اور یہود تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی یہاں پر، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ کہاں سے کا، یتحاکم، حکم، ہا کاف میم، حکم، حکم کہنے فیصلہ کروانا، الت طاغوتی طاغوت کی طرف، طاغوت کی طرف، یعنی کہ ہر سرکش طاقت، وقد اور حالانکہ تحقیق، امیرو وہ حکم دیے گئے تھے، وہ امیرو امر، امر سے، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ حکم دیے گئے تھے ان کے، ان یکفرو کہ وہ کفر کریں، وہ کفر کریں بھی اس کا، وہ انکار کریں اس کا۔ اصل میں وہ ان کو حکم تو یہ تھا کہ وہ ہر طاغوت، ہر سرکش طاقت کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں، اس کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ ہر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو لے کے جائے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ ہر سرکش طاقت کی طرف اس کو جانے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ وَيُرِيدُونَ، وَيُرِيدُ اور وہ چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یضلہم کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، داد لام، لام دلل سے، گمراہی سے، دلالم گمراہ کرنا، بعیدہ دور کی گمراہی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے، بھٹکا دے، اور وہ کبھی بھی آ، کر ہی نہ سکیں، راہ ہی نہ پا سکیں، ہدایت ہی نہ پائیں، تاکہ جب وہ ہدایت نہیں پائیں گے تو وہ پھر جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بعید ہوتا ہے دور کی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر
ایک وارننگ سی دے رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے فیصلے کس سے کرواؤ، اپنے فیصلے طاغوت سے کروانے کی بجائے اللہ اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کی حکم حکم کے مطابق فیصلے کرو انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل اب اس کی کریں گے کہ تھوڑی ڈیٹیل اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سیکھ سکیں۔ الحمدللہ بہت سے یہودی جو تھے اس وقت اس زمانے میں، فیصلہ کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں انسان کے، کچھ تھوڑے بہت بھی فیصلے ہوتے ہیں تو انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی دماغ سے اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، جبکہ فیصلے جو ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن اور سنت پہ سے کیے جائیں تو ان فیصلوں کا بہت اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پہ اور رسول پہ، لیکن جب کام کرنے کو آتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، جب ہم ویسے تو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں کہنے کو، لیکن جب ہم کوئی بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے دل کی مان لیں، پھر ہمیں کسی کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی جو ہمارے دل میں آئے ہم وہ کام کر لیں۔ تو یہاں پر اسی بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جب انسان اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا اور اپنے دل کی مانتا ہے تو پھر معاملہ کس کس قسم کا ہوتا ہے؟ پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے لوگوں کی بات ماننے کے اوپر آ جاتا ہے۔ خیر، بہت ہی ام، میرا خیال میں یہ اس قسم کی جو حرکت ہے، یہ نہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو مانتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ اس چیز کو مانیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ اس سے احتیاط کریں، تو یہ اس کا انکار کریں، کفر کریں، طاغوت کا کفر اور طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آگے اگلی آیت اس کے ساتھ ملتی ہے، وَإِذَا، اور جب قیل لَهُم، جب کہا جاتا ہے انہیں، تعالوا، آؤ، اِلیٰ مَا، طرف اس کے جو، انزل، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، اور وہ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور سنت۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرو اور اس کے پیچھے چلو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کی بجائے نہ قرآن پہ چلتے ہیں نہ سنت پہ چلتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ رعایتا، آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، سواد، دال، دال، منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ روکتے ہیں ان کا، آپ سے، سدودا، رک جانا، وہ خود بخود روکتے تھے، وہ وہ آتے ہی نہیں تھے اس طرف، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی، صاد کا مطلب ہے خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی روکنا، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ خود بھی رک جانا اور دوسروں کو بھی روک دینا کہ یہ تم اس طرف مت آؤ، تم یہ رستہ مت اختیار کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی وارننگ دیتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو اللہ کے راستے پر، اللہ کے راستے پر کام کرو، اللہ کے اللہ کے حکم سے چلو، جب اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ کے حکم سے نہیں چلو گے تو وہ اپنے دل کی بات ہو جائے گی، وہ اس طاغوت کو فالو کرنے لگ جاؤ گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ شیطان کے رستے کی بجائے تم اللہ اور رسول کے رستے پہ چلو، انہی کے فیصلوں پہ چلو۔ فکیفہ، تو کیا ہوتا ہے؟
کیسے ہوتا ہے؟ اذا جب، اصابت ہوں، پہنچتی ہے انہیں، اصابت، صابہ یصوب، اصابت، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، مصیبت کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سوچے، سعد، سواد، واو با، صوب، دونوں صوب ہی ہیں۔ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، مصیبتن، جب تا مربوطہ آخر میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤکا، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، ہا لام فا، حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ ہی، اللہ کی، ان اردنا، کہ ارادہ کیا ہم نے، ارادہ بھی بڑے آسان روٹ ورڈ ہے، اردنا، ارادہ کیا ہم نے، اللہ، مگر، احسانن، احسان کا، و توفیقہ، اور موافقت کا۔ جب مصیبت کوئی پہنچتی ان کو تو جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو اللہ اور رسول کے مانتے ہیں، ہم تو اپنی دل کی نہیں مانتے، ہم تو اللہ اور رسول کی ہی باتیں مانتے ہیں، ہمیں وہی بتاؤ جو اللہ اور رسول نے مانا ہے۔ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کون ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ جو سچا نہیں ہوتا، جس کا جو مخلص نہیں ہوتا، جو اللہ رسول کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں ہوتا، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بجائے سبحان اللہ طاغوت کی مانے اور اللہ تعالیٰ کی نہ مانے، جبکہ اللہ اور رسول کی ماننے میں ہی خیر ہے، اسی میں خیر ہے، انہی کے بارے میں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم تو احسان کر رہے ہیں اللہ پہ، اور ہم تو موافقت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول کی، ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہی انسان کرتا ہے جو کہ جو اللہ سے اللہ جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باتیں ماننی چاہیے جو اللہ اور رسول کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانا جاتا اور دل کی مانی جاتی ہیں باتیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میری عقل یہ کہہ رہی ہے، تو وہ بھی شیطان کے حوالے سے شیطان کی ہی بات ہوتی ہے قسم کی، اور وہ شیطان کی ہی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ وہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ فاعرض عنہم، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر وہ کوئی کوئی وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ فاعرض عنہم، اعراض کیجئے ان سے، ان کو اگنور کر دیں۔ وائز ہوں، نمبر ون، ان کو اعراض کیجئے، وائز ہوں، پھر نصیحت کیجئے، واز کریں ان کو لیکچر دیں، ان کو نصیحت کریں۔ واو آئین دعاد، واز کرنا، واز کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھانا، اچھے طریقے سے بتانا، ان کو واز کریں، ان کو نصیحت کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ دیجئے ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولاً بلیغا، ایسی بات پہنچنے والی، پر اثر بات۔ ان کو بات ایسی کریں، ان کے ساتھ سب سے پہلے تو اعراض کریں، اعراض کر کے دیکھیں ان کے اوپر کہ ان سے اگنور کریں، ایسی وہ کا بات کرتے ہیں ان سے اگنور کر دیں، نہیں سمجھتے بات، ان کی بات کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو بہترین طریقے سے بتائیں، نہیں سمجھتے، سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ان کے دل کو بات سمجھ میں آ جائے نہ، اور وہ کیسی بات ہوگی، نہ اس میں غصہ ہوگا، نہ اس میں کوئی لڑائی ہوگی، نہ اس میں کوئی جھگڑا ہوگا، بلیغ، بے لام، بلیغ، بلیغ پہنچنے والی، پر اثر،
बलूगत जिसको कहते हैं ना, नबूवत वाली, बलूगत वाली, पहुंचाने वाली बात। सुभान अल्लाह। आया नंबर 64, वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिन रसूल, कोई रसूल में से, इल्ला मगर, लियुता, ताकि वो अतात की जाए, बिजनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने रसूल इसलिए भेजे हैं कि उनकी अतात की जाए। अल्लाह का हुक्म यही है, इज़न है अल्लाह का, अल्लाह ने इजाजत दी है इसकी, अल्लाह के हुक्म से। वलऊ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, इस जब, जलम, जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों से, वजाऊ का, वो आ जाते आपके पास। अब उन्होंने कैसे जुल्म किया, माना नहीं ना, हुक्म नहीं माना, अल्लाह का जब हुक्म नहीं माना, अल्लाह की रसूल की अतात नहीं की, तो वलऊ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, इस जलमू, जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पे, जाऊ का, आ जाते आपके पास, फस्तगफरू, तो वो बख्शिश मांगते अल्लाह, अल्लाह की। अस्तगफार कहते थे कि अब हमारे से गलती हो गई, अल्लाह ताला माफ हमें कर दे, आप हमें बख्श दीजिए। वस्तगफिर, और बख्शिश मांगते, लहुम, उनके लिए, रसूल, रसूल, फस्तगफरू, फिर बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफरा, और वस्तगफरा, और बख्शिश मांगते, लहुम, उनके लिए, और रसूल, लवजदू, और अलबत्ता वो पाते, वाओ जीम दाल, वजद, वजद, पाना, अल्लाह, अल्लाह को, तव्वाबर रहीमा, तव्वाबर, तव्वाबर रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला अल्लाह का नाम, और रहीमा, और बहुत रहम करने वाला। तो आप ये सोचें कि जब वो गलती करते तो अल्लाह ताला उनसे जुल्म नहीं करते और उनको माफ़ कर देते। इससे यहाँ से ये पता चलता है कि कोई शख्स भी कभी भी कितनी बड़ी कोई गलती कर लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और फिर खुद भी बख्शिश मांगनी, और दूसरे को भी माफ़ कर देना। ये अखलाक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हमें सिखाए गए। कितना बड़ा कोई गलती, कोई कितनी बड़ी कोई गलती कर दे, बार बार माफ़ करना अल्लाह ताला ने हमें कहा है उसको। माफ़ करें और उसको माफ़ करें, बल्कि उसके मशाब बाद में कहा गया उससे मशवरा भी लें, ख़ास तौर पे दीन के काम में, दुनिया के कामों में नहीं। दीन के कामों में कोई गलती कर बैठता है, कोई अपनी इस्लाह कर लेता है, या किसी को करेक्शन कर दी जाए, उसकी बख्शिश मांगें। देखें, जिसने 100 कत्ल किए थे उसको भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, क्योंकि वो पलट आया था, वो दीन की तरफ आ गया था। फिर उसको ना ताना देना है, ना उसको, ना उसको उसकी किसी बात पर उसको बार बार उसको याद दिलाना है, और फिर रसूल भी उसके लिए बख्शिश मांगेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए कि हम बच्चों के, हम जैसे औलाद है, औलाद गलती करती है, बहन भाई गलती करते हैं, रिश्तेदार गलती करते हैं, हर किस्म की गलती, छोटी हो बड़ी हो। जो बदर में शरीक हुए थे उनकी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां थी, जो बाद में उन्होंने, जब अल्लाह ताला ने एक दफा कह दिया कि बदर के लोग जो है, बदरी साहबी सब जन्नती हैं, तो उन्होंने बाद में खयानतें भी की, बड़ा बड़ा कुछ किया, फिर भी अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो आज हमने कितनी आयतें की हैं, 61 से 64 तक, ठीक है। तो आज ये 4 आयतें इंशाल्लाह ताला आप लोग सुनाएंगे भी, एक दूसरे को तजवीद भी पढ़ेंगे, और इसका तर्जमा भी याद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अगली आयत जो है थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल और मांगेगी, तो इंशाल्लाह ताला उसकी तफसीर ज़्यादा है, कि जब उन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर किया था, तो पिछली भी मैं फिर पिछली की भी और भी तफसील करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जब भी फैसला करो तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, अपने आप को देखा जाए, नहीं पता तो आलिमों को पूछा जाए कि आलिम जो हैं वो इसके बारे में बताएं कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो। तो हमेशा से अल्लाह और रसूल की बात पर हमेशा राज़ी हूँ,
کہ اللہ اور رسول کی بات پہ فیصلہ جب ہو جائے تو اس پہ راضی بھی ہونا ہے۔ ہاں، پھر غلطی ہو جائے تو پھر خود بھی معافی مانگی جائے، اور اپنے بڑوں سے بھی، جو آپ کے جن کے انڈر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہا جائے کہ ہمارے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جب تک ہم ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافیاں نہیں مانگتے رہیں گے، ہمارے گناہ کٹھے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بخشش ساتھ ساتھ مانگتے جائیں۔ اسی لیے ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تسبیح استغفار کی کیا کرتے تھے۔ تو استغفار کی تسبیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو پاک تھے گناہوں سے۔ تو جب وہ کرتے تھے استغفار ایک تسبیح روز کی، تو ہمارے لیے کیا الاؤڈ ہے کہ ہم بھی ایک تسبیح روز کی استغفار کی کریں، ایک تسبیح روز کی اپنے ایمان بڑھانے کے لیے کلمے کی تسبیح روز کیا کریں۔ کسی وقت بھی بیٹھتے اٹھتے، گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، انتظار کرتے وقت ان کو ضرور کرتے رہیں۔ سازا نے اذکار کرانے شروع کیے میں آن لائن، اور وہ اتنے خوبصورت، صبح کی کلاس ہو رہی ہے منڈے سے لے کے تھرسڈے تک کی۔ میں سب کو گزارش کروں گی کہ آپ لوگ پلیز وہ کلاس ضرور سنیں۔ آپ لوگ، میں پوسٹ بھی کر دوں گی جو ہو چکی ہے، تاکہ یہ آپ یاد کر سکیں مزید۔ سبحان اللہ، ایک دو باتیں جو میں آپ کو یاد کروانا اللہ اکبر، یاد دہانی کے لیے کچھ کروانا چاہ رہی ہوں انہی آیات کے متعلق۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل آیا نمبر 60 کی، ہم نے اولو الامر کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور اس کے بارے میں بات کی تھی آیا نمبر 60 سے۔ جو ہم نے بات کیا زوم، جو الفاظ ہیں، کچھ الفاظ کو میں آپ کو کروا دوں۔ وہ دعویٰ، زوم، وہ زا عین میم، زوم، وہ دعویٰ جو سچائی سے زیادہ جھوٹ کی طرف مائل ہو۔ زوم رکھنا، امیجنیشن کرنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سا ان الفاظ کو ذرا غور سے دیکھ لیں، تاکہ اس کو آپ ان کی ڈیٹیل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ زوم ہمیشہ وہ دعویٰ ہوتا ہے، یزعمون، جو سچائی سے زیادہ جھوٹ کی طرف مائل ہو۔ تو وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اور ایمان لانے کا، لیکن عملی زندگی میں فیصلوں کے لیے ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کے سے انکار کریں۔ منافقین کی ایکچولی یہاں پر پوری ایک نقشہ کشی کھینچی گئی ہے، اور وہ ایمان کے دعوے کرتے تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن پچھلی شریعتوں پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب باہمی جھگڑے ہوتے، معاملات ہوتے، تو قرآن کی بجائے طاغوت کا حکم مانتے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اپنی سرکشی کی وجہ سے شریعت کے خلاف جاتی ہے۔ شیطان کا یہاں پہ ذکر آیا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پلیز ڈونٹ پلے ود دس، اس کے سے مت کھیلیں پلیز۔ شیطان شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے تحت زندگی گزاریں، تمام معاملات میں شریعت کا حکم مانیں۔ پلیز قرآن کے ساتھ ایسے مت کریں، یہاں پر اس کو لائنیں مت کھینچیں سامنے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آ گیا آیا نمبر 60، اور تو کیونکہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، اسراف سے روکتا ہے ہمیں، اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ پھر آ گیا نیکسٹ آیت، یہ تھی کہ جب ان کی خیر خواہی کی جاتی کہ اختلاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس کو ناپسند کرتے۔ نمبر 1، تکبر کرتے۔ نمبر 2، بات نہیں مانتے تھے۔ اور نمبر 3، جب ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو اللہ اور رسول کو نے جو نازل کیا اس کی، تو جس پر، تو یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ دادا جس پر ہم ایمان لائیں ہم تو وہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کا اب کا رویہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے، نماز روزے پڑھنے کے باوجود اپنی فوتگیوں میں،
اپنی شادیوں میں کیا کرتے ہیں وہ؟ اب ایسی رسمیں، ایسے رواج اس کی پیروی کرتے ہیں جہاں جس کا کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو سر پہ رکھ کے چلنا، قرآن کی خوانی کرنا۔ تو بے شک کہا گیا سچے مومن کون ہے؟ سچے مومن ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اپنے اپنے معاملوں کو غور کریں اور دیکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے، کیا میں اللہ اور رسول کی پیروی کرتی ہوں؟ آیا نمبر 62 میں منافقین کا ایک اور طریقہ بتایا گیا تھا، اور وہ تھا کہ منافقین جب اللہ کی شریعتیں چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں جب ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا کہ ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ہماری دوستی رہے، اور وہ آپس میں صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کلیئر کرو، اللہ اور رسول کے ساتھ ہے تو اللہ کا اور رسول کے ساتھ ساتھ دو۔ انسان جب طاغوت کی مانتا ہے تو مصیبتیں اس کا رستہ دیکھ لیتی ہیں، اور بار بار مصیبتیں آتی ہیں جب انسان جھوٹا بن جاتا ہے، جب انسان خیانت کرنے لگتا ہے، جب انسان اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا۔ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، منافقین کی قسمیں کھانا، منافق قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کو یقین دیا نہیں کرتے۔ یہ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، یاد ہے سورۃ البقرہ میں کہا تھا، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس مذاق کر رہے ہیں۔ تو انما معکم، یہ کہتے اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور ان سے اعراض کرو، انہیں سمجھاؤ، پھر ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ چاہے قسمیں کھائیں مگر اللہ ان کے دلوں کا اچھی طرح واقف ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا۔ فراست، ایمان کی فراست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے طرز عمل پر پریشان نہ ہو، اعراض بتنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو اگنور کر دیں، اور زبان سے بھی ان کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی منافقت کا پتہ چل گیا تو اب آپ تانے نہ دیں۔ تانے دینے سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کا بات پتہ بھی چل جائے تو اس کو کبھی نہ کہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ تاکہ ہم ان کے سر اڑا دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے تھے۔ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن عبداللہ بن نبی کے پاس بارے میں کھڑے تھے ہو کر انہوں نے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، مگر ان کو نصیحت کیجئے، ان سے ایسی بات کریں کہ ان کے دل کو لگ جائے، مثلا آخرت کی بات کرنا، موت کی بات کرنا، نقصان کی بات کرنا، ان کے مزاج کو سامنے رکھ کے نصیحت کرنا۔ اور واز، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، وہ بات ہے، واز اس بات کو کہتے ہیں جو ترغیب دے، ترغیب دونوں کی ہوتی ہے۔ قولاً بلیغا، دل کو لگنے والی بات، جو بات جتنی واضح ہوگی، صحیح یقینی ہوگی، اتنی اثر انگیز ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ نصیحت کرتے جاؤ، آپ نصیحت کرتے جائیں، اللہ اس بات کو بلیغ بتا دے گا، پہنچا دے گا کسی کے سامنے۔ ایسی بات کرنی کہ اس کے دل کو اتر جائے، سبق آموز ہو۔ اگر کوئی گناہ گار غلطی کر آئے تو اس پر اعراض کیا جائے، اس کو یہ بار بار یاد نہ دلائی جائے۔ اور آیا نمبر 64 رسول بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے۔ اذن، اللہ کا اذن دو قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیں، بِإِذْنِ اللہ۔ نمبر 1 شرعی اذن، جس چیز کے اللہ نے حکم دیا، اور نمبر 2 اذن کوئی کونی اور قدری ہوتی ہے، یہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ مثلا کوئی اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہو کر رہے گا۔ جنہوں نے خود پر ظلم کیا
اب وہ کیا کریں؟ وہ اللہ سے مغفرت مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ کرمائیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ظلم اگر پچھلی آیات کے حوالے سے لیا جائے تو اس کا مطلب طاغوت کی طرف ہے، اور پھر کوئی بھی کبیرہ گناہ مراد ہے، کہ کوئی بڑا بڑا گناہ کر لیں تب بھی اللہ سے معافی مانیں۔ اور اللہ کی دو صفات کے یہاں کا ذکر آیا، توابن رحیمہ۔ تواب فعال کے وزن پر ہے، فعال کی وزن پر دو باتیں آتی ہیں، فعال کے وزن پر لکھ لیں اپنے پاس، فعال کے وزن پر دو باتیں آتی ہیں، اللہ توبہ ہی کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کو توبہ فعال کی وزن پر جب آتا ہے تواب، تو توبہ کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے، اور پھر اللہ توبہ قبول بھی کر دیتا ہے۔ مثلاً یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے کہ تم یہ دعا مانگو، اور اللہ وہ توبہ دے، یعنی کہ ہم نے عمرہ کیا، اب اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے کہ عمرہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت باتیں یاد بھی کروا دیتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ بندہ بھی یاد آ جاتا ہے، وہ بندہ بھی یاد آتا ہے، آپ کے مائنڈ میں وہ بندہ نہیں ہوتا، آپ قرآن آپ دیکھنا شروع کر دیتے۔ میں حیران ہو گئی تھی، کچھ ایسے لوگ مجھے کچھ ایسے لوگوں کے حلیے مجھے نظر آنے لگ گئے کہ وہ میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں، تو وہ اس بندے کو جب دیکھا میں نے کہ اوہ یہ تو وہ والا بندہ ہے، یہ تو اس طرح کی شکل کا لگتا ہے، تو خود بخود اس کی دعائیں یاد آنے لگ گئیں، اور پھر آپ اس کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو مجھے ایسا بندہ لگ رہا ہے۔ تو وہ اللہ تواب فعال کے وزن پہ کہ اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور پھر رحیم، دوسرا دوسرا کیا تھا لفظ؟ رحیمہ، رحیم رحمت، رحمت دو، رحمت اللہ کی رحمت، رحمت دو قسم کی ہوتی ہے، رحمت عام جو ہر ایک کے لیے، جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پودا ہے، اللہ ہر ایک پر رحیم ہے، تمام مخلوقات کے لیے، دنیا کی حد تک، جہاں تک دنیا کی حد ہے اس نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس پر رحم کیا، اس کو اس نے کھانے کو بھی دینا ہے، اس کو پینے کو بھی دینا ہے۔ اور خاص رحمت کس کے لیے؟ سبحان اللہ، یعنی کہ جب اللہ نے پودا پیدا کیا تو آپ جنگلوں میں جا کے پانی نہیں لگاتے، اللہ کی شان ہے، اللہ اس کو پانی بھی دے گا۔ اللہ نے چونٹی پیدا کیا، اللہ اس کو رزق بھی دے گا۔ اللہ نے پرندے پیدا کیے، پرندوں کو اللہ دے گا ہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے، اور وہ آخرت کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اگر کوئی سیرت اور سنت پڑھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ رسولوں کی آمد کا مطلب کیا تھا۔ یہ دیکھو، رسول ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں گے، وہ تو سجدے سے نہیں اٹھیں گے قیامت والے دن۔ ان لوگوں کے لیے آخری وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے رو رو کے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جسے روکے اسے روک لو۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، جو آج ابھی سسٹر سلمہ بھی بات کر رہی تھی کہ جہاں پہ رسول کا ذکر آئے تو وہاں پر اطاعت کا ذکر آتا ہے، اطاعت آتی ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامنے میں سے نجات ہے، علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا، پس علم کی ترقی دین اور دنیا کے قیام ہے، علم کا اٹھ جانا ان سب کا چلے جانا ہے۔ ابو عثمان نیشا پوری کہتے ہیں جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا، اور جو خواہش کو امیر بنا لیتا ہے وہ بدعت کے ساتھ اٹھے گا۔ سنت کو چھوڑنا گمراہی کا سبب ہے۔ سنت کو چھوڑنے والا قرآن کو اپنی مرضی سے تفسیر و تشریح کرنا چاہتا ہے، اس کی تعویل کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ سنت کا انکار کرنے والے کے سامنے نبی پر ایمان کا کیا مقصد رہ گیا؟ پھر وہ تو نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے بس وہ مجھ سے نہیں۔
تو اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر پیروی کرنے والا فرمائے۔ اور ابو ایوب الاسختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو، ہم سے صرف قرآن بیان کرو، تو جان لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو قرآن اور سنت پہ فالو نہیں کرتا وہ گمراہی ہے، گمراہی کو فالو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اپنا پیروکار بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین پر گامزن رکھنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے 4 آیات کی، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور سنت پر فالو کرنا سکھا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کوئی وعلیکم اس وقت اب السلام۔ سوال ہے تو مجھ سے ضرور کیجیے، میں ریکارڈنگ بند کر دوں بس۔ جی جی، آپ کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق، جتنا کام ہم نے ابھی کیا؟